السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کے ہم اس درس میں العقیدہ الواسطیہ، جس کے مصنف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، ان کی کتاب جس کے اندر انہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید اسماء و صفات، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کی صفات میں سے بہت ساری صفاتوں کو ان کی تفصیل کے ساتھ دراسہ کیا، اور آج کے اس درس میں ہم جس صفت کو پڑھیں گے وہ ہے صفت المعیہ، ای اثبات صفت المعیہ للہ سبحانہ وتعالی لخلقہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کو پڑھیں یا ان آیات کا دراسہ کریں جس کو مصنف رحمہ اللہ نے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین کی صفت معیت کو ثابت کرنے کے لیے، اس سے پہلے ہم توطیہ اور معیت کے اقسام یا معیت کے معنی کیا ہیں یا معیت کی کیا چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا دراسہ کریں گے۔ تو معیت جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے، یہ صفت ایک اعتبار سے صفت ذاتیہ بھی ہے اور ایک اعتبار سے صفت فعلیہ بھی ہے۔ یعنی جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ اللہ رب العالمین کی صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ اللہ رب العالمین کی صفات کی دو قسمیں، ایک ہے صفات ذاتیہ، ایک ہے صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ وہ صفات جو اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمیشہ متصف رہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے جدا نہیں ہوتے ہیں، اور صفات فعلیہ وہ صفات جن سے اللہ رب العالمین جب چاہتا، جیسے چاہتا، جس وقت چاہتا متصف ہوتا ہے۔ تو یہ صفت معیت جو ہے، یہ ایک اعتبار سے صفت ذات بھی ہے اور ایک اعتبار سے صفت فعلیہ بھی ہے۔ صفت ذاتیہ کیسے ہے اور صفت فعلیہ کیسے ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی معیت جو ہے، صفت معیت جو ہے، اس کی دو قسم ہے۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ایک ہے صفت عامہ، ایک ہے صفت خاصہ۔ ایک ہے صفت عامہ، ایک ہے صفت معیت عامہ، یعنی صفت معیت عامہ، ایک ہے معیت خاصہ۔ تو معیت عامہ جو ہے یہ تمام چیزوں کو شامل ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے دنیا کے اندر جو بھی مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں، وہ تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کی یہ معیت حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہے، ان تمام چیزوں کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر کے رکھا ہوا۔ اللہ رب العالمین کے علم سے، اللہ رب العالمین کے سلطان سے، اس میں سے کوئی بھی چیز، مخلوق کی کوئی بھی چیز خارج اور باہر نہیں ہے۔ تو یہ مسلم، مومن، کافر، بر، فاجر، ہر کسی کو شامل ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، کہیں بھی تم رہو، چاہے آسمان میں رہو، چاہے زمین میں رہو، چاہے آسمان اور زمین کے بیچ میں رہو، چاہے پانی کے اندر رہو، چاہے زمین کے اندر رہو، چاہے گھر کے اندر رہو، چاہے شجر پر رہو، چاہے حجر پر بیٹھے رہو، کہیں پر بھی رہو، چاہے اڑتے رہو، چاہے بیٹھتے سفر میں رہو، اڑتے ہوئے، ہوائی جہاز، کہیں بھی کسی بھی حالت میں آپ رہیے، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا علم، اللہ رب العالمین قدرت، اللہ رب العالمین کا علم آپ کو احاطہ کیے ہوئے ہے، آپ کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ صفتیں، یہ معیت عامہ ہے، یہ معیت عامہ ہے، اور اس اعتبار سے یہ صفت کیا ہے؟ صفت معیت ذاتیہ ہے۔ یعنی معیت کی پہلی قسم ہے عامہ، اس اعتبار سے صفت معیت جو ہے یہ کیا ہے؟ ذاتیہ ہے۔ اور جو صفت کی دوسری قسم ہے صفت خاصہ، صفت خاصہ یہ صرف اور صرف مومنوں کو، مسلمانوں کو حاصل ہے۔ اور صفت خاصہ کو اگر آپ اور آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیے تو سمجھ لیجئے، اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی تائید، اللہ رب العالمین کی محبت آپ کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت معیت میں جو دوسری قسم ہے وہ کیا؟ معیت خاصہ۔ اور اس کے بعد یہ کیا ہے؟ یہ اس اعتبار سے یہ صفت فعلیہ ہے۔ معیت کیا ہے؟
صفت فعلیہ ہے. تو اگر آپ نے معیت کی دو قسمیں سمجھ لی ہیں، ایک ہے معیت عامہ جو ہر کسی کو حاصل ہے، یعنی اس سے مراد اللہ رب العالمین کا علم، سلطان اللہ رب العالمین کے احاطہ اپنے علم کے اعتبار سے تمام چیزوں کا. دوسرا ہے معیت خاصہ جس کے معنی ہوتے ہیں نصرت اور تائید کے، جو کہ صرف اور صرف مسلمانوں کو اور مومنوں کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے، جن کے دلوں کے اندر خشیت الہی پائی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہاں سے معنا سے مراد کیا ہے؟ نصرت اور تائید ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا انی معکما اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. تو یہ جو معیت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے ان آیت کے اندر، اس سے مراد کیا ہے؟ نصرت اور تائید ہے، جو اللہ رب العالمین کی خاص تائید اور نصرت اپنے خاص بندوں، مومنوں اور نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو جو عامہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ صفت ذاتیہ. اور جو خاصہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ صفت فعلیہ. اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کی نصرت و تائید کرتا ہے. اس کے بعد جو صفت معیت میں جس معیت جو خاصہ ہے، یہ بھی اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مقید بشخص اور ایک ہے مقید بوصف. مقید بشخص و مقید بوصف. مقید بوصف کی کوئی صفت ہے یا کوئی چیز ہے اس اعتبار سے، یعنی جو جتنے لوگ متقی ہیں، جتنے لوگ پرہیزگار ہیں، جتنے لوگ مومن ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. تو یہ جو معیہ ہے، یہ خاصہ جو ہے، یہ مقیدہ ہے. کس سے ہے؟ مقیدہ بوصف کی، اس وصف سے یا اس صفت سے جو بھی متصف ہے، جو بھی متقی، جو پرہیزگار ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی ہے، جو بھی اجتناب نواہی اور امتثال اوامر کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے. اور دوسرا ہے مقیدہ بشخص، کسی شخص کے ساتھ خاص ہو، ایسا کہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا اذ یقول لصاحبہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. تو یہاں پر جو وصف جو خاص ہے، شخص کے ساتھ خاص ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اسی طریقے سے خاص مقیدہ بشخص جو ہے وہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے انی معکما اسمع و ارى، جب ان دونوں کو کہا کہ فرعون کے پاس جائیے اور ان کو تبلیغ دیجیے، اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچائیے، ان لوگوں کو کہیے، اس کو کہیے کہ لوگوں کو چھوڑ دے، ایک اللہ کی بات کرنے دے، اور ان کو بے حق بیجا قتل نہ کرے، ان کو پریشان نہ کرے. تو کیا کہا؟ دونوں ڈر رہتے جاتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے کہا انی معکما اسمع و ارى، کہ میں تم دونوں کے ساتھ، یعنی میری نصرت، میری تائید تم دونوں کے ساتھ ہے. تو یہ خاصہ سے مراد خاصہ کون سا ہے؟ مقیدہ بشخص. مقیدہ بشخص. تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین کی صفت معیت جو ہے وہ ایک اعتبار سے صفت ذاتیہ ہے، ایک اعتبار سے صفت فعلیہ ہے، اور اس کی دو قسمیں، ایک عامہ ہے، ایک خاصہ. عامہ ہے تو صفت ذاتیہ ہو گیا، خاصہ تو صفت فعلیہ ہو گیا. پھر صفت خاصہ جو ہے وہ دو طریقہ ہوتا ہے، دو قسم اس کے، ایک مقیدہ بوصف، یعنی کوئی صفت ہے، اس طرح کے لوگ یا اس صفت سے جو بھی لوگ متصف ہوں گے اللہ رب العالمین کی نصرت تائید ان کے ساتھ ہے. دوسرا ہے کہ شخص کے ساتھ، نہیں جیسے اللہ رب العالمین کی نصرت تائید اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے نبیوں کے ساتھ. تو جو عامہ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آیا نا؟ بس جو بتایا ہوں کہ جو عامہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کو علم کے اعتبار سے اور قدرت کے اعتبار سے، سمع بصر کے اعتبار سے اور سلطان کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کو احاطہ کیے ہوئے ہونا، کہ دیکھنا، ان کو سننا، ان کی باتوں کو، ان کے اوپر قدرت رکھنا اور ان کے اوپر علم رکھنا، یہ تمام چیزیں. اور معیہ خاصہ نصرت اور تائید، جس کو آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جو معیت ہے، کیا یہ حقیقت ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے ہمیشہ، یعنی ذات کے اعتبار سے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتا ہے؟
یا یہ کنایا ہے علم سے، سمع اور بصر اور قدرت اور سلطان سے. تو جو سلف صالحین کی اکثر عبارت ہے یا جس کی طرف سلف صالحین گئے ہیں، مراد یہی ہے کہ یہ کنایا، معیت سے جو مراد ہے یہ کنایا ہے عن العلم والسمع والبصر والقدرت والسلطان علی المخلوق، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو، اپنے مخلوق کا احاطہ کی ہوئی ہے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، سلطان کے اعتبار سے، سمع بصر کے اعتبار سے. وَهُوَ مَعَكُمْ أي وَهُوَ عَالِمُ بِكُمْ سَمِيعٌ لِأَقْوَالِكُمْ وَبَصِيرٌ بِأَعْمَالِكُمْ قَادِرٌ عَلَيْكُمْ حَاكِمٌ بَيْنَكُمْ. معکم کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہارے اعمال کو، تمہاری باتوں کو، تمہارے دلوں کی چیزوں کو جاننے والا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور اسی طریقے سے تمہارے اقوال کو انہو مستجیب، کہ اللہ رب العالمین تمہارے باتوں کو سننے والا ہے، اس کو قبول کرنے والا ہے تم جب بھی پکارو گے اللہ رب العالمین کو. بصیر بعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کا جو کچھ بھی تم دنیا کے اندر کرے گو اس کا اللہ رب العالمین کیا ہے؟ دیکھنے والا ہے. قادر علیکم، تم پر اس کی قدرت ہے، تمام چیزیں اس کے اندر میں ہے. حاکم بینکم، وہی ہے جو تمہارے درمیان، یقضی بینکم وحاکم، کہ وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور قضا کرنے والا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ رب العالمین کی صفت معیت جو عامہ ہے وہ اس سے مراد کیا ہے؟ کنایت عن العلم والقدرت والسلطان والسمع والبصر. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہا علی حقیقتہا، کہ اللہ رب العالمین کی معیت کیا ہے؟ حقیقی معنوں میں ہے. اور حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العالمین کی معیت حق ہے، ثابت ہے. لیکن یہ معیت انسان کے معیت کی طرح نہیں کہ جس طرح سے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے پاس میں چلتا ہے، بغل میں رہتا ہے. یہ معیت مراد نہیں ہے، یہ معیت مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ بھی ہے. اور مثال کے طور پر ذکر کیا کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ چل رہے ہوتے ہیں اور مقولے کے طور پر کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ما زلنا نسیر والقمر معنا، کہ ہم برابر چل رہے تھے اور چاند ہمارے ساتھ تھا. تو چاند کیا ہے؟ اپنی جگہ پر، وہ آسمان کے اوپر ہے. چاند کیا ہے؟ آسمان کے اوپر ہے. جب ایک مخلوق کی یہ حالت ہو سکتی ہے کہ آپ ایک مخلوق کے تعلق سے کہہ سکتا ہے جو کہ چھوٹی سی مخلوق ہے. چاند کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی. جب آپ ایک مخلوق ایسا آدمی کہہ سکتا ہے جو کہ اوپر ہے، آسمان پر بلند ہے، آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ ما زلنا نسیر والقمر معنا. تو اللہ رب العالمین بدرجہ اولا اگرچہ وہ عرش پر مستوی ہے لیکن اپنے بندوں کے ساتھ ہے. اگرچہ وہ عرش پر مستوی ہے لیکن اپنے بندوں کے ساتھ ہے. تو ابھی تک ہم نے 3 چیزیں پڑھی. یہ کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ ذات سے، کہ فعل سے. اس کے بعد اس کی اقسام کیا ہیں. اس کے بعد کیا یہ حقیقی معنوں میں ہے کہ کنایہ عن العلم ہے؟ تو یہ دونوں ہے، یہ دونوں ہے. اور اس کے بعد کیا اللہ رب العالمین کے علو اور معیت میں کوئی تناقض ہے؟ علو اور معیت میں کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے. عرش اپنے مخلوق سے قائم ہے، بائن ہے، جدا ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے اللہ رب العالمین مخلوق کے اپنے بندوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ جیسا بھی ہم نے مثال ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین اگرچہ عرش کے اوپر مستوی ہے لیکن اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اپنے بندوں کے ساتھ ہے. کیونکہ اس کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے کہ کوئی چیز بلند ہو اور وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، بلند ہو اور آپ کے ساتھ نہ ہو. جیسا کہ مثال بھی ذکر کیا چاند والے جب مخلوق کی کے تعلق سے. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ
آیات کا ذکر کر رہے ہیں جن کو یا ہم اب ان آیات کو پڑھیں گے جن کو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور جس سے اللہ رب العالمین کے صفت معیت کو ثابت کیا ہے. تو پہلی آیت والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معکم کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے. تو معیت کون سی ہے؟ یہ معیت عامہ ہے. دوسری آیت ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم. تو الا هو معهم کہا کچھ بھی ہو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے. تو یہاں کیا ہے؟ یہ معیت کون سی ہے؟ یہ معیت بھی اللہ رب العالمین کی عامہ ہے. یہ معیت کون سی ہے؟ عامہ ہے. اس کے بعد کہا لا تحزن ان اللہ معنا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا. یہ معیت کیا ہے؟ معیت خاصہ ہے. اور اسی طریقے سے دوسری آیات جو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں انی معکما اسمع و ارى، اس سے مراد بھی کیا ہے؟ معیت خاصہ جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین کی معیت نصرت تائید آپ لوگوں کے ساتھ ہے. اور خاصہ میں سے کون سا ہے؟ مقیدہ بشخص ہے. مقید بشخص یعنی خاص شخص کے ساتھ. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی معیت کی دلیل ثابت کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے پانچویں آیت ذکر کی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یہ یعنی اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ. یہ معیت سے کون سی مراد ہے؟ معیت خاصہ. خاصہ میں سے کون سی ہے؟ مقید بوصف ہے. اور اسی طریقے سے وصبروا ان اللہ مع الصابرین، کی صبر کرو اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس میں مراد کون سی معیت ہے؟ معیت خاصہ. معیت خاصہ میں سے کیا ہے؟ مقید بوصف، جو بھی صبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. یہ بھی کیا معیت خاصہ. خاصہ میں سے کیا ہے؟ مقید بوصف ہے. مقید بوصف ہے. تو اب ان آیات اور ان صفات کو یا اس صفت کو ثابت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس صفت کو یعنی اللہ رب العالمین کی صفت معیت کو ثابت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ بندے کو پتہ چلے اللہ رب العالمین کی قدرت، کہ اللہ رب العالمین ہر تمام چیزوں کو علم رکھتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے اور تمام چیزوں پر اس کو پکڑ حاصل ہے. اور اسی طریقے سے اگر بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور گناہ کرنے جائے تو اس کو اس ذہن میں خیال آئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین کا علم، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو ہم کو اس سے دور رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو مومن ہوں گے، پکے سچے مومن ہوں گے، ان کو کبھی کسی بھی وقت چاہے ہم کافروں سے یا کسی اور سے جب بھی ان کا پاسا پڑے، ان کا سامنا ہو، تو ان کو جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی صفت معیت پر ایمان لائیں گے ان اللہ معنا، تو وہ کبھی بھی دشمن سے خوف نہیں کھائیں گے اور ہمیشہ کیا ہوں گے؟ اللہ رب العالمین سے رجا رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین گرچہ انسان کتنی بھی بڑی پریشانی میں نہ پھنس جائے، کتنی بھی بڑی پریشانی میں پھنس جائے، انسان کو جب اللہ رب العالمین کی معیت کو ثابت کرے گا اور اللہ رب العالمین کی نصرت اور فتح کو یاد کرے گا اور اس کی تائید کو یاد کرے گا اور اللہ رب العالمین کی صفت معیت کو ثابت کرے گا، تو وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا ہے. جیسا کہ بہت سارے واقعات ہیں، غار والے کے لوگ جا رہے تھے، غار کے اندر دب گئے اور انہوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا. اللہ رب ان کو یقین تھا کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین ان کو دیکھ رہا، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. تو اس طریقے سے جب بندے کو اللہ رب العالمین کی صفت معیت پر ایمان ہوگا تو وہ کبھی بھی دنیا میں کسی بھی مقام پر، دنیا میں کسی بھی کام پر کبھی بھی وہ مایوس اور ہار مان کر نہیں لوٹے گا. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.